اسرائیل اور ایران کی جنگ میں پاکستان نے بہت ہی مدبرانہ فیصلے کیے ہیں اور لانگ ٹرم اپروچ کو سامنے رکھتے ہوئے ڈیسیجن میکنگ کی ہے، اور اس کی تعریف بھارتی اینالسٹ ایم کے بھدرا کمار نے کی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نظر ڈالیں گے کہ اس پورے کانفلکٹ میں پاکستان اور بھارت نے کیسے اپنا کردار ادا کیا ہے، پاکستان نے کس طرح کے فیصلے لیے ہیں اور بھارت کی کیا اپروچ رہی ہے، اور اس سے پاکستان یا بھارت کو کتنا نقصان اور کتنا فائدہ ہو سکتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں۔ ایران اور اسرائیل کی بات ہو تو پاکستان میں جو جنرل نیریٹو ہوتا ہے وہ پرو ایرانی ہوتا ہے، اور زیادہ تر لوگ ایران کی حمایت میں نظر آتے ہیں، چاہے وہ سنی ہو یا شیعہ ہوں۔ ایران پاکستان کا ایک ہمسایہ ملک ہے، بڑے گہرے تعلقات ہیں، ہسٹوریکل ٹائز ہیں، پیپل ٹو پیپل کنیکشنز ہیں، کلچرل کنیکشنز ہیں۔ اس کی وجہ سے ان دونوں ممالک کے درمیان ایک کنیکشن رہتا ہے، اور پاکستان سے ہر سال بہت سے لوگ ایران کا وزٹ کرتے ہیں زیارات کے لیے اور دوسرے بزنس پرپزز کے لیے۔ اس کے علاوہ پچھلے کچھ سالوں میں پاکستان اور ایران کے درمیان جو پازیٹیو انگیجمنٹس ہوئی ہیں وہ بھی ہم سب نے دیکھا ہے۔ ابھی تھوڑے دن پہلے شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا وزٹ ہوا تھا، جس میں انہوں نے ایران کی ٹاپ ملٹری، پولیٹیکل اور سپریم لیڈرشپ سے ملاقات کی تھی، جس کو اس ویڈیو میں ہم نے بہت ہی ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا تھا۔ اب بھارت کی پوزیشن دیکھیں ایران کے حوالے سے تو وہ کافی حد تک چینج ہو چکی ہے۔ اگر آپ 8 سال کے مقابلے میں دیکھیں، پاکستان جب سی پیک لانچ کر رہا تھا تو بھارت فوراً ایران پہنچ گیا، اور افغانستان، بھارت اور ایران نے ایک تصویر شائع کی اور دنیا کو یہ پیغام دینے کی کوشش کی کہ ہم سی پیک کا متبادل لانچ کرنے جا رہے ہیں۔ چابہار پورٹ پر بھارت کی انویسٹمنٹس ہوں گی اور گوادر کو ہم فیل کر دیں گے۔ یعنی بھارت نے صرف اور صرف پاکستان کو نیچا دکھانے کے لیے افغانستان اور ایران سے قریب ہونے کی کوشش کی، گراؤنڈ ریئلٹی کو سائڈ پر رکھ کر۔ اور ہم نے 2020 کی ایک ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا کہ یہ جو تصویر ہے یہ آپٹکس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، یہ صرف سی پیک کے متبادل ایک نیریٹو لانا تھا، جو کہ آج کی ڈیٹ کی بات کریں تو فیل ہو چکا ہے۔ انڈیا کی چابہار پورٹ کے حوالے سے جو فینٹسیز تھیں، اور یہی نہیں، بھارت نے تو یہ بھی کوشش کی ہے پچھلے دنوں جو طالبان سے ہماری لڑائی ہو رہی تھی کہ ان سے ہاتھ ملایا جائے، جن کے ساتھ ان کا کوئی ہسٹوریکل کنیکشن نہیں ہے بلکہ ہسٹری میں ان کی لڑائیاں رہی ہیں۔ جو افغان حملہ آور آتے تھے، بھارتی علاقوں پر حملہ کرتے تھے، اس وقت بھارتی بی جے پی اور ان کے سپورٹرز کا سارا نیریٹو ہی ان کے خلاف ہے، لیکن صرف اور صرف پاکستان کی دشمنی میں ان سے ہاتھ ملاتے ہیں، جس کے پیچھے کوئی فاؤنڈیشن نہیں ہوتی، کوئی گراؤنڈ ریئلٹی نہیں ہوتی۔ گراؤنڈ ریئلٹی ہمیں کیا نظر آتی ہے اس وقت؟ گراؤنڈ ریئلٹی اس وقت یہ ہے کہ مودی سرکار کا جو پورا سیٹ اپ ہے اور ان کے سپورٹرز، وہ اس وقت ڈینجرس لیولز پر پرو اسرائیلی ہو چکے ہیں۔ وہ اسرائیل کے گن گاتے ہیں، اور ان کی یہ خواہش ہے کہ ہمیں ویسٹرن کیمپ میں ٹوٹلی شامل کر لیا جائے۔ امریکہ سے اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی ان کی خواہش ہے، جو ان کو کبھی کبھار مل بھی جاتی ہے، لیکن آج کل ان کے وہ ایمبیشنز بھی فیل ہو رہے ہیں۔ ایران کے حوالے سے بات کریں تو بھارت کے بہت سے ایسے جرنلسٹ جو مودی سرکار کے پٹھو ہیں، وہ اس وقت کی موجودہ ایران کی حکومت پر جس طرح کی تنقید کر رہے ہیں اور جس طرح کی ٹویٹس کر رہے ہیں وہ دیکھنے لائق ہیں۔ ہم نے تھوڑے دن پہلے دیکھا تھا نا کہ میجر گورا واریہ کس طرح گالیاں دے رہا تھا ایران کے فارن منسٹر کو، اور ایران نے اس پر بھی تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ اور اس دفعہ ان کی یہ ٹویٹس جو ہیں ایران کے خلاف، یہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ میجر گورا واریہ کے مطابق the good people of Iran must be freed from this poisonous and tyrannical regime. Every bunker, every hole in the ground, every hiding place، اس کو تباہ و برباد کرنا چاہیے۔ یعنی نتن یاہو کو وہ یہ کہہ رہے ہیں، نتن یاہو کو کوٹ ٹویٹ کر رہے تھے۔ For health, prosperity and happiness, vitamin B2۔ یعنی B2 بامبرز نے جب بمباری کی تو انہوں نے یہ تصویر لگائی ایران کے سپریم لیڈر کے خلاف۔ اس کے علاوہ شیو ارور، جو کہ ایک اور بہت بڑے صحافتی پٹھو ہیں مودی سرکار کے، ان کے مطابق ان کی ذرا یہ ٹویٹ دیکھیں۔ بھارت کی ایک جرنلسٹ ہیں عرفہ خانم شیروانی، انہوں نے ٹویٹ کی کہ before any nations were even born, Iran had already given the world cities, science and poetry. A 7,000 years old civilization cannot be erased by today's nefarious tactics۔ یعنی انہوں نے کہا کہ ایران کو اس طرح ملیا میٹ کرنے کی جو خواہشات ہیں وہ بالکل ابسرڈ ہیں، جس پر شیو ارور نے کہا، B2 بامبر کی تصویر لگاتے ہوئے کہا کہ I don't wish for this at all, but literally the whole earth can be erased by a squadron of B2s. Forget about 7,000-year-old civilization۔ یعنی اس طرح کے جو لوگ ہیں یہ بہت زیادہ فیسینیٹ ہو جاتے ہیں اسرائیل یا US کی ٹیکنالوجی سے، اور ہیومینٹی کو بھول جاتے ہیں۔
کہ پہلے ہیومینٹی ہے بعد میں ٹیکنالوجی ہے، اور یہ ٹیکنالوجی کو پریفرنس دیتے ہیں. اور ایسے بہت سے جو افسوس کے ساتھ ایسے بہت سے لوگ پاکستان میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو بہت سے اکاؤنٹس چلا رہے ہیں جس میں وہ شو کرتے ہیں اپنے آپ کو کہ وہ بڑے زبردست قسم کے ایکسپرٹ ہیں، لیکن وہ بھی بہت زیادہ فیسینیٹ ہو رہے ہوتے ہیں یہ ان کے اس طرح کے بامبر سے جنہوں نے انسانیت کی تباہی کے علاوہ کچھ نہیں کیا. آپ خود اندازہ لگائیں ایک بندے کی ذہنی کیفیت کی کہ وہ ان ویپن سے امپریس ہو رہا ہے جو انسانیت کی تباہی کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ویپن آف میس ڈسٹرکشن ان کو فیسینیٹ کرتے ہیں، ان غیر انسانی لوگوں کو. یہ پاکستان میں بھی بیٹھے ہیں اور انڈیا میں بھی بیٹھے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی اگر ہم نظر دوڑائیں، بی جے پی کی جو سپورٹ بیس ہے اس نے اسرائیل کو کھل کر سپورٹ کیا ہے، اور مودی کی بھی جو ڈپلومیسی رہی ہے اس پورے معاملے میں وہ ایبسنٹ رہی ہے، اور اس کو ایم کے بھدرا کمار نے بڑا زبردست طریقے سے پن پوائنٹ کیا ہے. اور انہوں نے افسوس کا اظہار کیا ہے کہ کہاں گئی بھارت کی وہ وزڈم والی فارن پالیسی جو کہ ہسٹوریکل کنیکشنز کا خیال رکھتی تھی، جو کہ ہسٹری کو مد نظر رکھتی تھی، جو کہ ہیومن سینٹرک پالیسی کو لے کر چلتی تھی. وہ پالیسی اب کہاں ہے؟ تو انہوں نے پاکستان کی ڈپلومیسی کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ a spectacular display of strategic autonomy in world politics appeared on Sunday at the United Nations Security Council emergency session. Pakistan joined hands with Russia and China to propose a resolution demanding an immediate and unconditional ceasefire. یعنی پاکستان کی تعریف کی کہ کیا زبردست اسٹریٹجک اٹانومی کا مظاہرہ کیا، یعنی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کا مظاہرہ کیا ہے. اور یو ایس کے ساتھ زبردست معاملات ہونے کے باوجود پاکستان نے روس اور چائنا کے ساتھ ہاتھ ملائے ہیں اور ایران کے حق میں ایک قرارداد پیش کی یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل میں. وہ کہتے ہیں کہ it is an astonishingly assertive display of strategic autonomy by Pakistan within a week after the lunch hosted by US President Donald Trump for Pakistan Army Chief General Asim Munir at the White House and their one-on-one conversation. وہ اس چیز پر حیران ہوئے کہ پاکستان نے بڑا زبردست طریقے سے یہاں پر ملٹی الائنمنٹ کا مظاہرہ کیا کہ نہ صرف پہلے امریکہ کے ساتھ اتنی زبردست انگیجمنٹ کی ہے اور اس کے بعد روس اور چائنا سے بات چیت کی ہے اس جنگ کو رکوانے کے لیے. اور ان کے مطابق ان تینوں کنٹریز کا اہم کردار ہے اس جنگ کو رکوانے میں. اس میٹنگ کا ذکر کیا ڈونلڈ ٹرمپ اور عاصم منیر کی کہ اس میں پاکستان نے اپنا پورا پازیٹیو فیڈ بیک دیا ٹرمپ کو کہ اس جنگ کو ایسکیلیٹ ہونے سے بچایا جائے. پاکستان بینگ اے نیبر آف ایران بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے اس علاقے کی ہسٹری کو جانتا ہے اور متعدد انگیجمنٹس ہوئی ہیں ایرانین لیڈرشپ سے ریسنٹ پاسٹ میں. اور ابھی ایک مہینہ پہلے ہی ایک امپورٹنٹ ملاقات ہوئی تھی اور پاکستان کی ٹاپ لیڈرشپ نے ایران کی ٹاپ لیڈرشپ سے ملاقات کی تھی تہران کے اندر. وہ کہتے ہیں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ڈونلڈ ٹرمپ سے جو ملاقات ہوئی تھی انہوں نے اس میٹنگ کو پاکستان کی جو فرم ججمنٹ تھی ایران کے حوالے سے اس کو حاوی نہیں ہونے دیا اور اپنی جو ججمنٹ تھی اس کو فرم رکھا. یعنی ایران کے حوالے سے جو پاکستان کا پوائنٹ آف ویو تھا اس میٹنگ کے بعد بھی وہ چینج نہیں ہوا. یعنی ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کو انفلوئنس نہیں کر سکے، پاکستان شاید کر گیا ڈونلڈ ٹرمپ کو انفلوئنس. اور انہوں نے کہا کہ اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ پاکستان اس پورے خطے کا جیو پولیٹیکل انوائرمنٹ سمجھتا ہے، ایران کی ہسٹری سمجھتا ہے اور اپنا نیبرہڈ سمجھتا ہے. اور اگر ایران کے اندر رجیم چینج ہو جاتا تو پاکستان میں یہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ اگلا نمبر ہمارا ہو سکتا ہے. آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کی کیا ججمنٹس تھیں اس حوالے سے. ہم نے بھی اس میں اپنا ایک انالیسس پیش کیا تھا اور وہ ایم کے بھدرا کمار کے انالیسس سے کافی سملر تھا. ہم نے بھی یہی بات کی تھی کہ پاکستان بھی ہسٹری کو دیکھتے ہوئے اس پورے خطے کو دیکھتے ہوئے ایران کے حق میں ہی ڈیسیجنز لے گا. اور اب یہ ساری چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں وہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ پاکستان نے بڑا زبردست کردار ادا کیا اور بھارتی اینالسٹ اس حوالے سے لکھ رہے ہیں. آپ کے نیکسٹ ڈور نیبرز میں اگر اسرائیل بیٹھا ہو تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ پاکستان میں سیکیورٹی کی سچویشن کس تیزی سے چینج ہو سکتی ہے. اور پاکستان کے جو اسٹریٹجک ایسٹس ہیں، بیلسٹک میزائلز ہیں، نیوکلیئر پروگرام ہیں، وہ کس طرح ان کی ڈائریکٹ رینج میں آ سکتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے کئی سالوں میں پاکستان اور ایران کے تعلقات زبردست ہوتے جا رہے ہیں. پاک ایران ریلیشنز آر پاسنگ تھرو اے پیریڈ مارکڈ بائی وارمتھ، میوچل ٹرسٹ اینڈ میوچل رسپیکٹ. ایران کے علاوہ ایم کے بھدرا کمار کا یہ خیال ہے کہ پاکستان کے ایکسیلنٹ ریلیشنز ہیں اس وقت تینوں سپر پاورز سے، امریکہ سے، رشیا سے اور چائنا سے. اور یہ ثابت کرتا ہے پاکستان کی اسٹریٹجک اٹانومی اور بریلینٹ فارن پالیسی کو کہ پاکستان نے کس طرح نیویگیٹ کیا ہے پچھلے کچھ سالوں میں اور اپنی ایک سپیس بنائی ہے جیو اسٹریٹجی میں.
وہ کہتے ہیں کہ ان تینوں سپر پاورز کے علاوہ ایران بھی اس ریجن کی ایک بہت بڑی پاور بننے جا رہا ہے اور پاکستان نے اس چیز کو اچھی طرح سے اینٹیسپیٹ کیا ہوا ہے. پاکستان ٹیمنگ اپ ود رشیا اینڈ چائنا ایٹ دی UN Security Council in support of Iran signifies not only a display of bold thinking but a sign of Pakistan's coming of age to position itself as a key player in the emerging multipolar world order. یعنی پاکستان اس ایمرجنگ ملٹی پولر ورلڈ آرڈر میں بھی اپنا ایک مقام کریٹ کر رہا ہے اور خطے کی ایک مضبوط پاور بننے جا رہا ہے. اور اس میں انہوں نے پاکستان کی اوور آل پالیسی اپروچ اور تھنکنگ کی تعریف کی ہے اور ساتھ ہی انہوں نے افسوس کا اظہار کیا ہے کہ بھارت میں یہ تھنکنگ مسنگ ہے. الاس انڈیا لیکس سچ کلیئرٹی آف مائنڈ اباؤٹ دی امپورٹنس آف ایران. وہ کہتے ہیں کہ بھارت یہاں پر ایران کی امپورٹنس کو سمجھنے سے قاصر رہا اور ہم اسرائیل کے ساتھ اپنی دوستی کو ظاہر کرتے رہے. وہ کہتے ہیں کہ سیڈلی انڈیا کی فارن پالیسی اسمارٹ پاور لیسنس کو بھول چکی ہے اور اس وقت وہ پتہ نہیں کس قسم کی ہارڈ اپروچ کو لے کر چل رہے ہیں کہ ہم نے اگریسر کا ساتھ دینا ہے, چاہے وہ امریکہ ہو چاہے وہ اسرائیل ہو. ہسٹوریکلی اگر ہم دیکھیں تو بھارت نے فلسطین کاز کا بھی بہت زیادہ ساتھ دیا ہوا ہے, لیکن نریندر مودی کے آنے کے بعد ساری ایکویشنز یہ چینج کر رہے ہیں. ہم اگر گاندھی اور نہرو کی بھی بات کریں تو انہوں نے بھی فلسطینیوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی تھی اور بڑے لمبے عرصے تک بھارت فلسطین کا ایک اسٹرانگ بیکر رہا تھا. لیکن آج کل کی ماڈرن ورلڈ میں بھارت شاید بہت زیادہ فیسینیٹ ہوا ہے ان کے اسلحے سے یا ان کی ٹیکنالوجی سے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ ان کے پٹھو کتنے خوش ہو جاتے ہیں کہ B-2 بامبرز کی جب تصویر آ جاتی ہے سامنے, تو شاید وہی اپروچ انڈیا کی فارن پالیسی سرکلز میں بھی چل رہی ہے, جو ٹاپ لیول پر بھی وہی اپروچ ہے کہ جی ان کے پاس ٹاپ ایکوپمنٹ ہے, F-35 ہیں ان کے پاس, بنکر بسٹر میزائلز ہیں, ہم شاید وہ لے لیں گے فیوچر میں اور پاکستان کو ان سے تباہ کر دیں گے. یہ اپروچ ہے ان کی کہ اچھے اسلحے کی بیس پر, اچھی ٹیکنالوجی کی بیس پر وہ انسانیت کو بھول رہے ہیں اور اپنے جو پرانے کنیکشنز ہیں ان کو توڑ رہے ہیں. اور اسی پر ایم کے بھدرا کمار نے افسوس کا اظہار کیا کہ ایران کے ساتھ اتنا ہسٹورک تعلق ہے بھارت کا, بھارت اس کو ختم کر رہا ہے اسرائیل کی محبت میں, اور اس اسرائیل کی محبت میں جس سے اب پوری دنیا نفرت کرتی ہے. ویسٹرن کیپٹلز میں لوگ اسرائیلی جارحیت کے خلاف نکلے ہوئے ہیں اور اس کا منہ بولتا ثبوت ہے دنیا کا سب سے بڑا شہر, فائنینشیل کیپٹل آف دا ورلڈ, نیو یارک سٹی. اس کا میئر ایک ینگ مسلم لڑکا بننے جا رہا ہے, زہران ممدانی, جس کا خود تعلق بھارت کے گجرات سے ہے اور اس نے پبلکلی مودی کو کرٹیسائز کیا ہوا ہے اور انہوں نے یہ بھی بیان دیا ہوا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے نیتن یاہو نیو یارک شہر میں انٹر نہیں ہو سکتا. تو اس طرح کی آپ دیکھ لیں الائنمنٹس بن رہی ہیں, ایک طرف اگریسرز کی الائنمنٹ ہے اور ایک طرف پرو ہیومینٹی لوگ ہیں. اور ایم کے بھدرا کمار کا سارا نیریٹو یہی ہے کہ بھارت کس طرح اپنے آپ کو اگریسرز کی لسٹ میں شامل کرانا پسند کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ پاسٹ کے جو بھارت کے لیڈرز تھے وہ ایرانین مائنڈ کو سمجھتے تھے, وہ پاکستانیوں کو سمجھتے تھے, وہ ریجن کو سمجھتے تھے, وہ چائنا کو سمجھتے تھے, لیکن اب ساری پالیسی ریٹرک کی بیس پر بنائی جاتی ہے. لوگوں کے سامنے چیسٹ تھمپنگ کی جاتی ہے, وار ڈرمز بجائے جاتے ہیں کہ جی دیکھو ہم نے سرجیکل سٹرائک کر دی ہے, یا ہم نے وہاں پر چائنا سے لڑائی کر لی ہے, ہم نے US کے ساتھ اتنے بڑے بڑے معاہدے کر لیے ہیں. یعنی بھارت کے اندر اب پالیسیز ریئلٹیز کو سامنے رکھ کر نہیں بنائی جا رہی, بلکہ وہ پالیسیز اپنائی جا رہی ہے جن سے عوام کا خون گرما کر ووٹس حاصل کیے جائیں. اور ڈیفینیٹلی پھر اس میں بہت سی فیک نیوز بھی چلتی ہیں. جب آپ کو ایک نیریٹو بنانا ہوتا ہے اور فیک پروپیگنڈا کرنا ہوتا ہے تو بہت سی پھر فیک نیوز بھی مارکیٹ میں پھیلانی پڑتی ہیں کہ ہم نے دشمن کا اتنا نقصان کر دیا, ہم نے چائنا کے ساتھ اتنا برا سلوک کر دیا, پاکستان کو مار دیا ہے. اور جب پورے ملک میں آپ نے مسلمانوں کے خلاف نفرت کی آگ کو اتنا زیادہ بڑھا دیا ہو, کشمیریوں کو آپ نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہو, پھر ڈیفینیٹلی آپ فلسطینیوں کا ساتھ بھی نہیں دیتے بالکل بھی, اور آپ اسرائیلی اگریشن کو سپورٹ کرتے ہو. یہ جو بھارت کی حکومت اور ان کے پٹھو کرتے ہیں, میجر گورو واریہ, یہ کس طرح اسرائیل کو کھل کر سپورٹ کرتے ہیں, یعنی پاور کا ساتھ دیتے ہیں مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے. اور اس دفعہ تو انہوں نے ایران کو بھی نہیں بخشا, مطلب ایران کے سپریم لیڈر کی تصویریں لگا کر یہ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں اور ان کے فارن منسٹر کو گالیاں دے رہے ہیں. یہ اس لیول تک گر گئے ہیں اور پاکستان کو نیچا دکھانے کے لیے اسی ایران کی حکومت کے ساتھ یہ چاہ بہار کی ڈیلز کر رہے تھے. اور اب جو کہ نہیں ہوئی وہ ڈیلز, تو اب ان کو ایران شاید اتنا اچھا نہیں لگتا, لیکن یہ لانگ ٹرم کا نہیں دیکھ رہے, نہ یہ ہسٹری کو دیکھ رہے ہیں. چابہار کے بھی بہت سے منصوبے اس لیے فیل ہوئے تھے کہ بھارت وہاں پر ٹائملی انویسٹمنٹ لانے میں ناکام رہا تھا اور چائنا نے بھارت کو ریپلیس کر دیا وہاں پر. اور اس کے علاوہ US کی سینکشنز ایران پر, جس کی وجہ سے بھارت نے بہت زیادہ تیل لینا بند کر دیا ایران سے.
اور اس وقت وقتی طور پر بھارت کو چونکہ ایران سے کوئی خاص فائدہ نظر نہیں آ رہا تو بھارت ایران کو ڈمپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن فیوچرسٹیکلی یہ بھارت کے لیے ایک ڈیزاسٹر ثابت ہوگا، اور ایم کے بھدرا کمار کے مطابق پاکستان اس سپیس کو صحیح طرح سے کیٹر کر رہا ہے، پاکستان اس گیپ کو فل کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں پر بھارت کو ہونا چاہیے تھا پاکستان وہاں پر بیٹھا ہوا ہے، پاکستان وہاں جا کر پہنچ گیا ہے اپنی زبردست ڈپلومیسی اور ویژن کے ذریعے۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹوڈے انڈیا فائنڈز اٹ سیلف ان ڈیپ امبریس آف اسرائیل، اور اسرائیل سے اتنی محبت آج کل کیوں بھارت کر رہا ہے؟ کیونکہ وہ امریکن انٹرسٹ کو پورا کرتا ہے اس ریجن میں، اور امریکہ کا ایک کپتان ہے، اور مین تھنکنگ یہ ہے کہ جتنا زیادہ ہم اسرائیل کے قریب ہوں گے اتنا ہی زیادہ ہمیں امریکہ سے ایکسیپٹنس ملے گی، بڑی بڑی ڈیلز ملے گی، امریکہ کے قریب ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ مطلب ایک کریز ہے بھارت کی پالیسی میکنگ میں کہ امریکہ کے قریب ہونا ہے، امریکہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے اور پورے ریجن کو اگنور کرنا ہے، نئی ریئلٹیز کو اگنور کرنا ہے، ملٹی پولر ورلڈ کو اگنور کرنا ہے۔ اور برکس کی بات بھی کریں تو برکس میں بھی انڈیا وہ واحد اینٹی ہے جو بہت سے برکس ڈیسیجنز کے خلاف ہے، جیسا کہ نیو کرنسی کی بات کر لیں، پاکستان کو ایڈ کرنے کی بات کریں، یا پھر چائنا کا BRI ویژن ہے جو کنیکٹیوٹی کا پورا ویژن ہے، جس میں صرف چائنا نہیں اس میں فائدہ اٹھائے گا، بہت سے ممالک۔ اس کے علاوہ SCO میں بھی بھارت بہت سی چیزوں سے اختلاف کرتا ہے۔ تو ایشیا کے ملکوں کی یہ جو پرو ریجن اپروچ ہے، بھارت ان میں بہت سی چیزوں سے ایگری نہیں کرتا ہے، کیونکہ بھارت امریکہ کے ساتھ کنیکٹڈ ہونا چاہتا ہے جو کہ 7000 میل دور بیٹھا ہوا ہے، اور لوکل ریالٹیز کو بھارت اگنور کر رہا ہے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ اپنے جو چھوٹے ہمسائے ہیں بھارت نے ان سے بھی بگاڑ لی ہوئی ہے، بنگلہ دیش، مالدیوز، نیپال، میانمار، بھوٹان، اور قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں افغانستان سے، جن سے یہ کنیکٹ بھی نہیں کرتے اور صرف اس لیے قریب ہوتے ہیں کیونکہ ان کی پاکستان سے کبھی کبھار لڑائی ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ بھارت کی جو الائنمنٹ ہے اس سے بھارت کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہونے والا۔ وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کی جو اسٹریٹجک فاؤنڈیشن ہے وہ بہت ویک ہے، ریجنل انٹیگریشن کے حوالے سے وہ پورلی پرفارم کر رہا ہے، جس کی وجہ سے ان کا فیوچر انسرٹن ہے۔ وہ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں، کیونکہ آپ معصوم لوگوں پر بار بار بم گرا کر اپنے آپ کو پاورفل ثابت نہیں کر سکتے، یہ پاور نہیں ہوتی، یہ الٹیمیٹلی آپ کو نقصان دیتی ہے جو اسرائیل کر رہا ہے۔ اور یہ ویسٹرن جریدے خود بھی لکھتے ہیں کہ اس وقت اگر اسرائیل ٹیکٹیکل ونز حاصل کر بھی رہا ہے تو لانگ ٹرم میں یہ اس کے اسٹریٹجک لاسز ہیں۔ پوری دنیا میں اسرائیل کے خلاف نفرت میں اضافہ ہو رہا ہے اور دنیا ان کو پسند نہیں کرتی۔ اب مغربی ممالک ان کے خلاف بولنا شروع ہو گئے ہیں، آئرلینڈ اور اسپین جیسے ملک کھل کر ان کے خلاف بول رہے ہیں، اور فرانس، UK وغیرہ نے بھی تنقید کی ہے، اور ایسے ملک کے ساتھ بھارت اپنے آپ کو الائن کر رہا ہے ایشیا میں باقی ممالک کو اگنور کر کے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے باوجود یہ سب کچھ کر کے بھی وہ امریکہ کے اتنے قریب نہیں ہو پا رہا بھارت جتنا پاکستان ہو چکا ہے۔ اور اس کے علاوہ ان کے مطابق بھارت روس کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو خراب کر رہا ہے، اور اس کا تو ہم نے کئی ویڈیوز میں ذکر کیا ہوا ہے کہ رشین ایمبیسڈر نے انڈین جرنلسٹ کے منہ پر کہا تھا کہ آپ امریکہ سے تعلقات اچھے کریں بٹ ناٹ ایٹ دی ایکسپینس آف رشیا۔ ان کے مطابق آج اس ریجن میں بھارت کی خراب فارن پالیسی اپروچ کی وجہ سے ہمارا سگنیفیکنٹ رول نہیں رہا دنیا کے میٹرز میں، جبکہ پاکستان ہر جگہ پہنچا ہوتا ہے۔ پاکستان کے تینوں سپر پاورز کے ساتھ بڑے زبردست تعلقات ہیں، روس، امریکہ یا چائنا، اور طاقت کا جو نیا سرچشمہ ایمرج ہو رہا ہے ایران، اس کے ساتھ بھی پاکستان کے بڑے زبردست تعلقات ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آج ہماری اپروچ درست ہوتی تو ہمارا بھی کوئی کردار ہوتا گلوبل میٹرز میں، جو کہ انفارچونیٹلی نہیں ہے، اور وہ سپیس پاکستان لے رہا ہے۔ ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیے آپ بھارتی اینالسٹ سے ایگری کرتے ہیں؟ کیا پاکستان کی فارن پالیسی نے پچھلے کچھ عرصے میں بہتر پرفارم کیا ہے؟ اور جو ہم نے پاک بھارت جنگ کے بعد بھی دیکھا تھا کہ کس طرح پاکستان نے پرو ایکٹیو ڈپلومیسی کی دنیا بھر کے کنٹریز میں، کیا واقعی اس وقت انٹرنیشنل سٹیج پر پاکستان کی امپورٹنس بھارت سے زیادہ بڑھ چکی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کامنٹ کیجیے۔ اس کے علاوہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لو، ساتھ ہی وہ بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ وہ سٹوریز دنیا بھر سے پاکستان سے جن کی مین اسٹریم میڈیا پر پراپر کوریج نہیں ہوتی ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو اب تک ٹائم پر پہنچ جائیں۔